السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ حسن نصر اللہ کی ناگہانی شہادت کے بعد مشرق وسطیٰ کا نقشہ جو ہے میں بدلتا دیکھ رہا ہوں، اور نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ اگر میں دوسرے الفاظ میں تھوڑا سا یہ کہوں کہ میں کہیں نہ کہیں حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایک عالمی جنگ کو قریب آتا دیکھ رہا ہوں، جس کے نعرے بج رہے تھے اور کبھی بند ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ بڑی زور زور سے بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے کچھ بڑی طاقتوں کا اپنے مفادات کے لیے، اور وہ تمام جو شیطانی قوتیں جن کے بارے میں گزشتہ کئی سالوں سے باتیں ہوتی رہی ہیں کہ وہ دنیا کے اندر ایک نیو ورلڈ آرڈر لانا چاہتے ہیں، اور اس نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو ہے کئی ریاستوں کی تباہی ہوگی، کئی ریاستوں کو توڑا جائے گا، کئی ریاستوں پہ قبضے کیے جائیں گے، کچھ جنگیں کی جائیں گی، کچھ جنگ و جدل کی جائے گی، اور بہت ساری آبادی کو کم کیا جائے گا۔ اس میں بہت سارے معاملات ہیں، اب وبائیں بھی ہیں، جنگیں بھی ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں، طوفان، ہیریکینز وغیرہ سبھی کچھ ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو اب طوفانوں کا بھی دیکھا آپ نے، وباؤں کی جنگ بھی آپ نے دیکھی، اب اصل میں حقیقت میں جو ہے جنگیں ہوتی ہیں ان کا ٹائم آ رہا ہے، اور اس ٹائم کے اندر افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ اپنا اتحاد کر رہی ہیں اکارڈنگ ٹو دی سینیریو، اور جو ان کے گولز ہیں جو ان کو اچیو کرنا چاہتی ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لیبنان، سیریا، عراق، یمن اور غزہ، ان سب پہ جو ہے یہودی مسلسل حملے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ نسل کشی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہونا کوئی عسکری کیمپ ہوتے ہیں، فوجیاں ہوتی ہیں جہاں ان کو بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے، جنگ کے دوران جنگجوؤں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن وہ جو لوگ جن کا کہ غزہ کے اندر یا لیبنان کے اندر جن کا کہ جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو مکمل طور پر غیر جانبدار ہیں، جو اپنے کیمپوں میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں اپنی زندگی بچانے کی خاطر، ان کے اوپر بھی بمبارڈمنٹ کر کے ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، تو اس کو نسل کشی ہی کہا جائے گا۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ اس خطے کے اندر جتنے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی نسل کشی کر دی جائے، مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے، ریاستوں کو ختم کر دیا جائے، تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے لیے فوری طور کے اوپر مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا پلان بنائے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، یہ اندر کا سارا بلو پرنٹ جو ہے ان کا تیار ہے۔ یہ سارا جو کچھ شروع کیا گیا نا، اس کے پس منظر میں یہی ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک پلان شروع کیا گیا تھا۔ جو دیکھا گیا اس وقت کے سارے معاملات آئیں گے تو مسلم دنیا کو اکٹھا ہونے سے روکا جائے گا، کس طریقے سے پھر عمران خان کے حوالے سے باتیں یہاں کی گئی، عمران خان کا روس کا چین کو، روس کو، ایران کو، ان سب کو اکٹھا کرنا پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان میں OIC کا اجلاس بلانا، بار بار کہتا ہوں چین کو لے کے آنا، پھر چین کو یہ مشورہ دینا کہ آپ ایران کو اور سعودی عرب کو کی قربت پیدا کریں۔ یہ بھی عمران خان نہیں کروایا تھا، یہ پتہ لگ جائے گی بات کسی دن آپ کو، یہ خود چائنیز کہیں گے، چائنیز ابھی خاموش ہے، یہ عمران خان کا مشورہ تھا، یہ بھی میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں، متصدقہ خبر ہے آپ کو۔ اس پہ عمران خان کا کنسنسس تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس کو آپ اس کو دور کرائیں۔ تو یہ ساری معاملات جو ہے نا، یہ سب دیکھتے ہوئے جو ہے نا یہود و نصارہ ان کی آنکھیں پھڑکنے لگی تھیں، انہوں نے پھر یہ کام یہاں سے شروع کیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ حسن نصر اللہ کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ چاروں پانچوں طرف مسلمان جو ہے اس وقت اس علاقے کے اندر بے یار و مددگار ہیں۔ امریکہ نے دھوکہ دیا، لیبنان کو بھی امریکہ نے دھوکہ دیا، اور دوسری مسلم ریاستوں کو بھی۔ امریکہ یہ کہتا رہا اور یہ کہا گیا لیبنان کے ساتھ کہ آپ بالکل بھروسہ کریں، کوئی فکر نہ کریں، آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہونے والا۔ مسلم ریاستوں سے گارنٹی دلوائی گئی، ایران کو بھی اور لیبنان کو بھی، کہ براہ راست جو ہے حزب اللہ سے ہم ٹکر نہیں لیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون سب جگہ بائیڈن کے ادھر ادھر سب کے بیانات آتے رہے کہ حزب اللہ سے براہ راست نہ ٹکرائے، بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ سارے کا سارا ایک آئی واش تھا، بہت بڑا دھوکہ دیا گیا۔ اور یہ ہمارے جو بیوقوف ہے نا، ہمارے جو مسلمان، یہ جو ہائی پاور، ہائیبرڈ ڈپلومیسی اور ہائیبرڈ ڈیموکریسی کے چکر میں آ جاتے ہیں ہم لوگ، ہم ان کے چکر میں آ گئے۔
اردن نے بھی کہا، بس ایک اور دوسرا ملک ہے اس کا میں نام نہیں لوں گا، ان سے گارنٹیاں دلوائی گئی تھی کہ نہیں جناب کچھ نہیں ہوگا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا۔ لبنان کے پاس ایئر فورس تو ہے ہی نہیں، تباہ و تباہ برباد کر دیا انہوں نے، یعنی سقوط لبنان بھی آپ جو کہتے ہیں نا وہ بھی ہو چکا آپ کے سامنے۔ اب صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے اس پر دباؤ ہے بہت، اور ایران اگر حملہ نہیں کرتا، ایک مثال کے طور پر خود جنگ میں نہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایران آئے گا، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ ایران چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، یعنی ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ ایران نے اگر ایک میزائل بھی اگر چلایا، ایک بھی اگر وہاں سے جیٹ اڑتا ہے حملے کے لیے، تو چاروں پانچوں طرف سے جو امریکہ نے ان کی وہ کی ہے نا، وہ سارے کے سارے میزائل آ کے اس طرح ایران کے اوپر گریں گے۔ ایران کو تو انہوں نے باندھ دیا، تو اسی لیے میرا یہ خیال تھا، جو میں ایک بطور تجزیہ نگار کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا تھا 7 اکتوبر کو، جب بہت بڑا اٹیک کیا تھا حماس نے، اس وقت اگر ایران بھی فوری طور پر آ جاتا نا تو وہ بہتر ہوتا، اسرائیل کو کہیں نہ کہیں یہ پھر تھوڑا سا دبوچ سکتے تھے، لیکن ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم جو ہیں اپنی پراکسیز کے ذریعے پہلے اسرائیل کو کمزور کریں گے، اور اس کے بعد جب دیکھیں گے کہ اسرائیل جب کمزور ہو جائے گا تو ہم جو ہے اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ لیکن اسرائیل کی امریکہ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان کو اس طرح پراکسیز کے ساتھ الجھا کے رکھو اور خطے کے اندر اپنی جو ہے نا مضبوط طاقت پھیلاتے جاؤ۔ آپ دیکھیں 50,000 کے قریب تو فوج امریکہ نے پہنچا دی، جتنے امریکہ کے وہاں پہ اڈے ہیں، قطر میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، بحرین میں، سب جگہ انہوں نے اپنی فورسز کو بڑھا دیا، آسیا سے جتنے بھی اپنے بڑے بڑے تمام بحری بیڑے ان سب کو لے آئے، اور لا کے انہوں نے اپنی قوت کو مجتمع کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اب ایران بھی پھنس گیا۔ بہرحال ایک عجیب سی صورتحال ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ حالات اب یہ جائیں گے اس طرف، کیونکہ اب ان کا ہے کہ عظیم تر جو اسرائیلی ریاست ہے اس کے لیے ان کو کچھ مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ کرنا، کچھ ریاستوں کو کمزور کرنا، کچھ ریاستوں کا جغرافیہ بدلنا ان کے پلان کے اندر شامل ہے۔ روس کوشش کر رہا ہے، روس نظر ہے روس کی، براہ راست ابھی مجھے لگتا تو نہیں ہے، روس کی کچھ تھوڑی سی پس پردہ جو ہے، ابھی میں زیادہ بات نہیں کر رہا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ مطلب بلا ایک شچوری سی حرکت ہوتی ہے کہ اگر کوئی خبر آپ کو پتہ لگ جائے، اچھی خبر بھی ہو، تو فوراً کسی کی چیز کو آپ بریکنگ نیوز کے طور پہ کسی کی مطلب سیکیورٹی کو لیک کر دیں۔ کچھ پس پردہ ہلچل ہے، لیکن میں فی الحال اس ہلچل کو میرے نزدیک مائٹ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ساری چیزیں نہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہو، میرا خیال ہے کہ شاید اس ہلچل کا شاید ابھی اتنا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ روس بھرپور طریقے سے نا یہاں پہ توجہ نہیں دے پائے گا، کیونکہ یوکرین میں اس کو پھنسایا ہوا ہے، اور چین جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، ضرور چین کی نظر ضرور ہے، لیکن چین کی یہ کوشش ہے کہ اگر یہاں بھرپور طریقے سے جنگ ہوتی ہے تو میرا جہاں تک خیال ہے، اور کچھ جو آزاد ذرائع سے اطلاعات مل رہی ہیں مصدقہ، وہ یہ کہ چین جو ہے پھر تائیوان کا رخ کرے گا، اور تائیوان کا گھیراؤ کر کے تائیوان کو پہ قبضہ کر کے پھر وہ ہو سکتا ہے کہ مائٹ بھی وہ مطلب کہیں مشرق وسطیٰ کی طرف ہے، لیکن فوری طور پر جو ہے چین آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ مسلم قوتیں اس وقت بکھر چکی ہیں۔ وہ جو عمران خان کا ایک پلان تھا نا، جو میں نے بار بار بتاتا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا، پھر OIC والوں کو یہاں بلایا، OIC کا اجلاس ہوا تھا آخری دور میں، چینی وزیر خارجہ کو بلایا، ایران اور سعودی عرب کو قریب کرایا، اس کے اندر یہ پورا یہ پلان تھا، یہ بلو پرنٹ تھا کہ پاکستان ہوگا، اس میں روس ہوگا، اس کے اندر چین ہوگا، اس کے اندر پھر شمالی کوریا کو بھی ساتھ لیا جانا تھا، ایران نے بھی آنا تھا، ترکی نے بھی آنا تھا، یہ پورا ایک بلاک انہوں نے بنانا تھا پورا، اور سارا سب کو ملا کے چین کے ساتھ اور مل کے یہ آگے چلتے ہیں، اور مطلب پورا اس علاقے کے اندر مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ پورے ایشیا کے اندر انہوں نے ایک بلاک بنا دینا تھا ان شیطانی طاقتوں کی جانب، جو کہ یہاں پہ اس ملک اس خطے کے اندر اپنی جو ہے اپنا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ امپوز کرنا چاہتے تھے۔ یہ سارا پلان تھا جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو بہرحال یہ ان کا پلان تھا، کچھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا بھی پلان لامحالہ ہوگا، کیا آیا وہ مزید اب کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ دیکھنا ہوگا۔ بہرحال حالات جو ہیں وہ ابھی خراب ہیں، اور مجھے بہرحال فوری طور پر مشرق وسطیٰ کے اندر کسی قسم کی جنگ بندی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، گو کہ جیسا کہا جا رہا ہے کہ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی کل پھر میں سن رہا تھا وہ کچھ BBC اور CNN یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، فی الحال کوئی بھی بات چیت جو ہے جنگ بندی کی نہیں ہو رہی۔ اور پاکستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، میں پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، پاکستان ایک نیوکلیر پاور تھا، پاکستان کو تو فرض یہ بننا چاہیے تھا کہ اس وقت وہ فوری طور پر OIC کا اجلاس طلب کرتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں تو بہت سارے لوگ خوش ہیں، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بات میں پہلے کہتا تھا نا، آپ سے یہ بات میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر موجودہ جو ڈھانچہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہو یا حکومت کا ہو، یہ جو ہے اسرائیل نواز ہیں، یہ مغرب نواز ہے، یہ بہت خوش ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب ڈرامے بازی، یہ کہتے ہیں نا پاکستان۔ اب سننا نا، میں کیا کہتا تھا شروع سے، یاد آ گیا نا آپ کو
لوگ کہتے ہیں نہیں جی فیصل صاحب آپ کو نہیں پتا، نعرے لگ رہے ہیں جناب، وہ کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، پاکستان نے جناب وہ نصر چھوڑ دیا، پاکستان نے اثر چھوڑ دیا، پاکستان نے قصر چھوڑ دیا، یہ جناب تل ابیب تک مار کرے گا، یہ جناب حائفہ تک مار کرے گا، یہ بھی ہماری اس میں ہے، وہ بھی ہمارے، وہ کدھر گئے حائفہ وائفہ نصر پسر قصر، کدھر گئے؟ سب خسر پھسر ہی ہوگا۔ کوئی بھی ایک لفظ حسن نصر اللہ کی شہادت کے اوپر کسی بھی پاکستان نے سرکار نے کوئی تعزیت کا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب نے اور اسرائیل نے اس کو دہشت گرد قرار دیا ہوا تھا۔ یعنی اب جو ہے ہم مسلمان جو ہیں دہشت گرد اور شہادت کے حوالے سے تشیع جو ہے یہودیوں سے لیں گے۔ وہ جتنے بھی حزب اللہ والے یا حماس والے ہو گئے، وہ جو اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا ہے، وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ نے آزادی کی جنگ، مسلمان آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے سیاستدانوں نے بھی کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں، ان کے اوپر کوئی بیان نہیں دینا۔ جن لوگوں نے تھوڑی سی مذمت کی، فضل الرحمان صاحب نے یا کسی دوسرے نے، تو ان کے خلاف باتیں ہوئیں، اور جو تھوڑا بہت کراچی میں جلوس نکالنے کی کوشش کی ہمارے اہل تشیع برادری نے، ظاہر ہے اہل تشیع برادری میں تو صاف کہتا ہوں، اب مجھے کوئی شیعہ ہونے کا بھی لوگ فتویٰ مار دیتے، میں شیعہ نہیں ہوں، الحمدللہ میں سنی ہوں، لیکن یہ کہ اس وقت اگر ساری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو اسلام کے لیے اگر کوئی آواز اٹھا رہے تو وہ شیعہ، ہماری شیعہ برادری ہے، ہمارا شیعہ فقہ جو ہے نا اس حوالے سے ڈٹا ہوا ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ حق اور کے پیچھے لگا۔ ہمارے سنی جو ہے نا، بس وہ پتہ نہیں کدھر اللہ جانے کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کسی ایک عالمی دین نے کہا تھا، وہ بھی سنی تھے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ سن ہو گئے، ہو سکتا ہے شاید سن ہو گئے، پتہ نہیں، لیکن ابھی تک میرے ہاتھ تو سن نہیں ہے الحمدللہ۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، بہرحال ایک لائٹر موڈ میں یہ بات میں نے کہہ رہی تھی۔ بات پاکستان کی آ گیا ذکر، تو یہ بھی جو بات میں نے آپ سے کہی نا میزائل کی، وہ ابھی اتفاق سے مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی تھی کہ آج وہ حامد میر صاحب نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے جو اثر قصر پسر میزائل جو نا یہ سب ڈرامے بازی ہے، اور وہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ خوش ہیں۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ کم از کم حامد میر صاحب نے میرے اس پرانے موقف کی، کم از کم ایک سینئر اینکر نے کم از کم ایک تصدیق تو کر دی۔ یہ حقیقت ہے جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ان کا اندر ہے، یہ باطن ان کا کچھ اور ہے۔ باطن میں کہتے ہیں ہم نے بڑی مذمت کی، بڑا افسوس آ رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائی اندر سے بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں اندر سے۔ بات پاکستان کی چل رہی تو بتاتا چلوں کہ اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر بڑی گمبھیر چل رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے، بلاول صاحب بھرپور طریقے سے کوشش کریں۔ بلاول صاحب کو میں نے کہا نا ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ ترمیم پاس کرانی ہے، آپ وزیر اعظم بن جائیں گے بس، اور مولانا صاحب کو کہہ دیا تھا کہ آپ کو صدر بنا دیں گے۔ مولانا صاحب پہ تھوڑا سا نرم ہوئے تھے۔ مولانا صاحب کو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ خبر میں یہ ہے میری، مطلب یہ تجزیہ، یہ خبری تجزیہ جو بھی کہہ لیں، پکی بات ہے یہ، وہ بھی تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ پیر چھوڑے تھے، لیکن ان کو پیچھے سے ایک ٹڑنگ کر کے نا، پیچھے سے نا ایک آتا نا میسج، او سرحد پار سے آیا پیچھے سے افغانستان سے، مولانا صاحب کوئی ایسا کام نہ کرنا غیر اسلامی، یا کوئی ایسے کام نہ کرنا جو کہ ہمارے لیے پرابلم بن جائے، کیونکہ مولانا صاحب کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا، فاٹا اور افغانستان سے ملتا ہے۔ مولانا صاحب کی اصل اسٹرینتھ ہی افغانستان ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچکزئی کی، اور ان کی ساری اسٹرینتھ ہی وہاں پر ہے، کیونکہ جو ہمارے ارباب اختیار نے اور سیاستدانوں نے پاکستان کے اندر جو تعصب کا اور جو فقہ کا بیج بویا ہے نا، میں مختصر بات کروں، لوگ سمجھ جائیں گے، وہ اتنا ڈیپ چلا گیا ہے نا، اتنا ڈیپ چلا گیا کہ اس کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اگر یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتی تو اب سے کئی سال پہلے ان پاکستان کے چاروں صوبوں کو لسانیت کی بنیاد پر ان کو توڑ کر نا ان کو 12 صوبے بنا دیتی، ہماری معیشت بھی صحیح آتی، ہماری سیاست بھی صحیح آتی۔ لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ ہماری معیشت صحیح ہو رہی ہے، ہمارے چیف صاحب بڑے خدا کرے کہ ان کی امید، میں اپنے چیف کے اوپر وہ نہیں کر رہا، خدا کرے کہ ان کی امید پوری ہو جائے کہ پاکستان معیشت صحیح ہو جائے، پاکستان جن بن جائے معیشت کا، پیچھے چھوڑ دے چین کو، میری بھی تو دعا ہے ہو جائے میرا ملک ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ چیزیں نہیں دیکھ رہا۔ ہاں ان کی خواہش ہوگی، ان کے وش ہوگی، وش ہر ایک شخص کی ہوتی ہے، وش ہوگی ان کی، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں ہونے جا رہا۔ پاکستان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، جج جو ہیں وہ بغاوتوں پہ اتر آئے، ٹھیک ہے جی، ججوں کا آج آپ نے دیکھ لیا، وہ 63A کا ہونا تھا، اور 63A کیا تھا؟ یہ 63A کے اندر ایک ایسی قانون سازی کرنے جا رہے تھے یہ لوگ، اس شخص کے اوپر ایک ایسا فیصلہ آنے والا تھا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے ایسا فیصلہ دیا جانا تھا کہ کوئی بھی شخص جو کہ کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی لوگوں سے، کسی بھی نام پر اگر ووٹ لے گا تو بعد میں جب ان کو اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی کہے گی جہاں ان کا مفاد ہوگا، وہ ان سب کو ادھر جا کے بھیج دے گا۔ یعنی میں وعدہ کروں گا اس پارٹی سے، منشور پہ ووٹ پہ لوں گا اس پارٹی سے، لوگوں سے وعدہ کروں گا یا اس پارٹی کے منشور کا، اور جب آئے گا فائدہ اس پارٹی کو پہنچاؤں گا۔ یہ سیدھی سادی بےایمانی نہیں تو کیا ہے؟
جس ملک کے اندر سپریم عدالتوں کے اندر اگر عوام کے نمائندوں کو بےایمانی کرنے کے اوپر قانون سازی کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی سہولت کاری کی جائے، تو وہ ریاست کیسے معیشت کے طور کے اوپر درست ہوگی؟ نہیں درست ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، کچھ اللہ کے بھی تو قانون ہے نا۔ کہیں چیف صاحب بھی کہیں، وزیر اعظم صاحب بھی کہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ جن چیزوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا آپ کے دعوے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے، جو ان کی جو ایک اسٹریٹجی ہے، کیا اس اسٹریٹجی کے برخلاف تو نہیں ہے؟ اگر اس اسٹریٹجی کے وہ برخلاف ہے، اگر اس بنیادی سبق کے وہ خلاف ہے، تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے کبھی بھی کام۔ یہ میرا ایمان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج تک ترقی نہیں کر پایا۔ نتیجے کیا، وہ جسٹس منیب صاحب ہتھے سے اکھڑ گئے، اور اچھا کیا، ہمت ہے، ججوں کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، لیکن صرف جو اگر بغاوت اگر نہیں ہوئی تو ابھی تک خاموش ہے عوام پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، مجھے نہیں پتا۔ عوام کو تو اس سسٹم کے خلاف، جب جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جب یہ پول کھلا تھا کہ اتنا خطرناک یہ بل لے کے آ رہے، قوم کو نکل جانا چاہیے تھا ہاتھوں میں چوتے لے کے، ان کے سروں پہ مارنے کے لیے حکومتی۔ اب وہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کو پکڑو، تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ فیض صاحب آپ فوج کی، بھئی میں فوج کی حمایت نہیں کرتا۔ فوج تو ہوگی پیچھے، ہے فوج بالکل ہوگی، اسٹیبلشمنٹ ہوگی پیچھے، لیکن اصل میں یہ کام کرنے والے، ابھی دیکھیں نا کل وہ شنگجانی میں جو ان کا ہوا ہے اپنا جلسہ، اس کے اوپر عمران خان کے اوپر سب کے اوپر بغاوت کی مقدمہ بنا دی انہوں نے۔ کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، وقاص اکرم کے اوپر بنایا، شاید غالباً عامر ڈوگر ہیں، اور میرے خیال سے ایک دو اور ہیں، شاید میں بھی نام یاد نہیں آ رہا، ہاں علی امین گنڈا پور پہ، اور ایسا زبردست انہوں نے لگایا ہے جناب فوجداری 196 جس کی ضمانت ہوئی تھی۔ میں اس فوجداری 196 کے تو میں ویسے ہی اس دفاع کے خلاف ہوں۔ یہ تو بڑی ظالمانہ دفاع ہے، یہ مطلب انسان کو پکڑ کے لے جائیں گے، بغیر وارنٹ کے پکڑیں گے، کوئی آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی، جہاں چاہیں گے، مطلب بلی کے بچے کی طرح سے بلی دبوچتی نہیں چڑیا کے بچے کو اور لے آ کے پھینک دیتی اس طرح، یہ تو کوئی تو غیر انسانی ہے دفاع۔ ان کے ہونے، اتنی ظالمانہ دفاع کے ہونے کے باوجود یہ اور مزید نئی جو ہے نا آئینی عدالتیں بنانے جا رہے تھے، تو عوام کو اس پہ تو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ کل سنا کہ جناب وہ جب وہاں سے نکلا، پنڈی سے واپس ہو گئے سارے، انہوں نے کہہ دیا، بیان دے دیا کہ عمران خان نے کہا بس احتجاج ہو گیا، واپس چلے جائیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج انہوں نے دیکھ لیا کہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی یہ احتجاج کر کے آپ ڈاؤن کر دیتے نا، تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ واپس ہوتے نا کہ ہاں بس ہم نے اچیو کر لیا، ان کا ایک پارا ہائی ہو جاتا اور ان کا ایک گراف بڑھ جاتا۔ آج وہ انہوں نے دیکھے کر دیا نا کام۔ کدھر گیا وہ لوگ جو مجھ سے اس وقت بحث کرتے تھے، میں نام نہیں لیتا، بری بات ہے، سب مجھ سے سینئر لوگ ہیں، تجزیہ نگار، اچھا مجھ سے اچھا تجزیہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب بس آج جو ہے نا اڑ جائے گا، ضمانت ہو جائے گی، توشہ خانہ کیس اڑ جائے گا۔ میں نے کہا تھا نہیں اڑنے والا، نہ توشہ خانہ اڑنے والا ہے، نہ 100 ملین پاؤنڈ اڑنے والا ہے۔ اگر اڑانا ہوتا تو بھائی انہوں نے عمران کو پکڑنا کیوں تھا؟ ان کے پیچھے جو ہے مغرب کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی مقامی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ دونوں ہیں ان کے پیچھے، یہ آپ کو ٹائم پاس کرا رہے ہیں۔ یہ بات میں کب سے کہہ رہا ہوں، آج 1.25 سال سے اوپر ہو گئی یہ بات۔ یہ عمران خان نکلے گا صرف ایک ہی صورت میں، جب اس ملک کے جو اصل حقیقی مالک ہیں نا، کون ہے حقیقی مالک؟ عوام۔ جب یہ عوام اٹھیں گے اور اپنے ریاست میں اپنے حق کے لیے اٹھیں گے، اور ایسے اٹھیں کہ اپنے حق لیے بغیر گھر تک واپس نہیں جائیں گے، اور جنہوں نے ان کا اقتدار چھینا ہے، جنہوں نے ان کا حق چھینا ہے، ان کو سر کے جوتے مار کے نا ان کو پکڑ کے روڈوں پہ گھسیٹیں، جیسا کہ زرداری نے اور نواز شریف نے ایک دوسرے کے لیے کہا تھا۔ تو اب کچھ نظر آ رہا ہے مجھے، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی میں نے کہا تھا کہ جناب یہ معاملہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، اور میاں صاحب کا بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی، لوگ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب عمران خان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار تھے، یہ عمران خان کو میسیج بھیجا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے جب پچھلی مرتبہ کہا تھا لوگ مان نہیں رہے تھے، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ میاں صاحب عمران خان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے پس پردہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک مقام ہو آئین کے حساب سے ہو، میں بھی یہی چاہتا ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم مل جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ میں اپنی آدھی دولت، یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، ان کا کہ میں اپنی آدھی دولت لے آؤں گا واپس آپ کے کہنے کے اوپر، لیکن عمران خان نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو اتنی قربانی سی بات بھی کہ میں بے ایمانوں کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، جب میں اپنی حکومت میں نہیں بیٹھا تو اب جیل میں رہ کے میں نے آپ کے ساتھ کیا بیٹھنا۔ انہیں منع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب پھر جا رہے ہیں واپس، ان کا بھی جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ گھبرائے ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ تو یہ 47 تو ہمیں لے کے، کیونکہ 47 کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی، یہ ناکام ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے پاکستان کی، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے اندر ججوں کے اندر بھی بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں، اور یہ فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی میں نے بتا دیا، ان کے پھر پیچھے سے دباؤ آ گیا ہے، بارڈرز کی ہماری سچویشن خراب ہے، اور اگر مشرق وسطیٰ کے اندر معاملہ جو بھی تو خراب ہوں گے مشرق وسطیٰ کے، اور یہ معاملہ بتا رہا ہوں آپ کو ایران تک آئے گا، اور جیسے ہی ایران تک آئے گا تو اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ